کہ اللہ کے یہاں جو مہینوں کی تعداد ہے 12 شہرا، وہ 12 ہیں، اور ان 12 میں سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ کون کون سے 4 مہینے؟ ایک مہینہ تو یہی جس کی اب ابتدا ہوئی، رجب کا مہینہ، اور 3 مہینے متواتر آگے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے ٹوٹل جو حرمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو انہیں میں نے حرمت دی ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا، فَلَا تَظْلِمُوا، ظلم نہ کرنا، فِيهِنَّ، ان 4 مہینوں میں، أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر۔ اس مہینے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں فرق آنا چاہیے، فرق آنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو یہ حرمت والے ہیں، میں نے حرمت بخشی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ منتخب کرنے والا ہے، جس کو چاہے منتخب کر لے۔ 7 دن اللہ نے بنائے، جمعے کو منتخب کر لیا۔ پوری کائنات رب نے بنائی، مکہ مکرمہ کو اللہ نے منتخب کر لیا، تو رب کی انتخاب ہے۔ 12 مہینے سارے کے سارے اللہ نے بنائے، حرمت والے یہ 4 منتخب کر لیے، انتخاب اللہ کا ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو حرمت بخشی، اور اس حرمت کا احترام سب سے پہلا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اللہ کے اس حکم کے احترام میں ہمیں اپنی زندگی کے گناہوں کا تناسب اس وجہ سے کم کر دینا چاہیے کہ یہ اللہ نے انہیں حرمت بخشی ہے، اور اللہ کے اس حکم اور فیصلے کے احترام میں اہتمام کر رہا ہوں اور گناہوں سے بچ رہا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے، سب سے پہلی چیز۔ اور یہاں ایک بات آپ سمجھ لیجئے، ماہ رجب میں جب آپ عبادتوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس مہینے میں کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ فیصلہ کر لیں، کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ پھر عبادت کی طرف کیسے متوجہ ہونا ہے اس مہینے میں؟ اس مہینے میں عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرائض کو دیکھیے۔ اگر 5 وقت کی نماز باجماعت ہو رہی ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہو رہی، جو کمی جس نماز میں کمی اور کوتاہی ہے اس مہینے کے احترام میں اسے پورا کر دیجئے، یہ اس مہینے کی عبادت ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ جہاں فرائض میں کمی ہے، اگر آپ کی 5 میں سے 2 رہ جاتی ہیں، 1 رہ جاتی ہے، اللہ معاف کرے 5 رہ جاتی ہیں، یا بجماعت نہیں ہوتی، آپ کو توجہ کرنی ہے اور اس مہینے کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے اپنے اس فرض کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ہے عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ۔ جب فرائض کا معاملہ ہو گیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنتیں، جو سنت عبادتیں ہیں، بہت سی سنت عبادتیں ہیں ہم عام زمانے میں نہیں کرتے، عام مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ تہجد کی نماز ہے، سنت ہے، عام مہینوں میں اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اس مہینے میں ہمیں اختیار کر لینی چاہیے۔ تو اس مہینے میں ہمیں ان سنتوں کا اہتمام کر لینا چاہیے، یہ اس مہینے کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اب روزے کی طرف اگر آپ متوجہ ہونا چاہتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، میں عبادت کروں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزوں کے اندر بھی مسنون روزے موجود ہیں۔ اگر آپ عام مہینے میں وہ روزے نہیں رکھتے، آپ کو اس مہینے کے وہ روزے مسنون رکھ لینے چاہیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے،
اسلامی تاریخ میں 13, 14 اور 15 کا روزہ ہے، یہ مسنون روزے ہیں۔ اگر یہ سنت آپ عام دوسرے مہینوں میں نہیں ادا کر رہے تو اس مہینے کے احترام میں، چونکہ اللہ نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی اس کی شناعت بڑھا دی جاتی ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور عبادت میں بڑھنا ہے۔ اور عبادت میں بڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جہاں جہاں فرائض میں کمی ہے اس کمی کو پورا کر لیجئے، جو سنت عبادت چھوٹی ہوئی ہے اسے کم از کم اس مہینے میں ادا کر لیجئے، اختیار کر لیجئے۔ تو اس مہینے میں کی جانے والی بدعات جن سے بچنا چاہیے کنڈے ہیں، آپ کو ہمارے یہاں ملیں گے، بر صغیر میں کہیں عرب میں نہیں ملیں گے، افریقہ میں نہیں ملیں گے، کہیں نام ہی نہیں سنا ہوگا آپ نے، ہم نہیں ہیں۔ بلکہ کنڈا تو ایسا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اسے بیان بھی کرتے ہیں وہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے اسے منسوب کرتے ہیں۔ تو عبادت کا تعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے بعد تو کوئی عبادت کو رائج نہیں کر سکتا، کوئی سنت کو رائج نہیں کر سکتا، شریعت تو وہاں مکمل ہو گئی تھی۔ تو لہٰذا یہ بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔